یوم ہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سابقہ آیت سے اس آیت کا معنی مطلب جڑا ہوا ہے۔ سابقہ آیت کا اختتام ہوا تھا لینذر یوم الطلاق۔ ہم نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو عام طور پر دنیا کے آخر زمانے کی قوم کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جو نبی اور اپنا کلام دے کر بھیجا تھا، اس میں اصل خلاصہ عقیدہ آخرت کو پختہ کرنے کے لیے یوم الطلاق کی اہمیت دلا کر اس کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے طلاق ملاقات سے ہے یہ بتا دیا گیا تھا۔ سارے کے سارے مخلوقات، سارے کے سارے انسان نیک ہوں کہ برے ہوں، چاہے کسی مذہب میں کسی عقیدے میں جڑے ہوئے ہوں یا الگ ہوں، حتیٰ کہ سارے کے سارے فرشتے بھی، ظالم مظلوم نیک برے، سارے کے سارے انسان آپس میں اکٹھا ہو جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک سب کے سب ایک جگہ ہوں گے، سب کا آمنا سامنا ہوگا۔ تو وہ دن کیا ہوگا اس کی وضاحت آج کی اس آیت میں، یوم ہم بارزون، اس دن سارے کے سارے کھل کر سب کے سب سامنے ہوں گے، کوئی کسی کے آڑ میں نہیں جائے گا، چھپ نہیں سکے گا، کیونکہ ساری زمین ہموار کر دی جائے گی، دراز کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، پہاڑ تو ریزہ ریزہ بن کر ختم کر دیں گے، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی، نہ اونچا گڈھا ہوگا، ٹیلا بھی نہیں ہوگا، نہ گڑھا بھی ہوگا، نہ شپ والی چیز بھی نہیں ہوگی، سب کے سب ایک اس میں سب سامنے ہوں گے، کسی کا چھپنا چھپانا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عربی زبان میں انسان جو 2 نمبر ٹوائلٹ کو جاتا ہے اس کو عربی میں براز بولتے ہیں، جس کو بگڑ اردو میں پاخانہ بولتے ہیں۔ وہ کیوں؟ نکل کر ذرا دور جانا، دنیا کی ابتدا سے انتہا تک آج تک وہی ہوا، مکانات کی بھی تعمیر ترمیم اسی طرح اصل رہائش گاہ والے حصے سے ذرا دور کے فاصلے پر بنے گا ٹوائلٹ۔ اب سارے انسانوں نے طرز زندگی کو، یہ شہری زندگی میں ہے، غیر شہری زندگی میں نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، انسانیت ہے ان کے اندر، انسانیت ہے۔ اب تو گھر میں جتنے روم ہیں اتنے اٹیچ باتھ روم، اٹیچ باتھ روم، اٹیچ باتھ روم، اور یہ بات قطعی طور پر ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ٹوائلٹ میں شیطانوں کی خبیث قسم، شیطان اور شیطانیاں، دعا میں وہ من الخبث والخبائث، کمپلسری ہے، کوئی ٹوائلٹ خالی نہیں ہے۔ اس لیے آداب میں اس کے ڈور کو ہمیشہ بند رکھنا۔ اب تو گھر میں رکھ کے گھر کے دروازے کے جیسا ڈور جیسا کھلا ہے، جاتے استعمال کرتے ہیں، آتے ہیں کھلا بھی چھوڑتے ہیں، بیچ میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر لوگوں کی مدد لینے چلتے ہیں، جادوگروں سے رجوع ہوتے ہیں، کاہنوں سے رجوع ہوتے ہیں، عاملوں سے رجوع ہوتے ہیں،
جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے. بیماری جڑ سے نکلی تو بات ختم ہوتی. اصل بیماری تو تم اپنے طور پر روزانہ شب و روز پال کر رکھ رہے ہو. کون سمجھائے؟ بیسیں چیزیں سمجھنا نہیں چاہتے. تو یہ بھی لفظ بارزون، خبروں سے اٹھ کر سب کے سب سامنے آ جائیں گے. کوئی چھپا ہوا، کوئی سہارا لے کر بیٹھا ہوا، کہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. سب کے سب مومنوں کے لیے راحت سکون کا باعث بنے گا. لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ. فرشتے خبروں سے اٹھنے کے ساتھ تم کو اطمینان دلائیں گے. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. ایک مرحلہ یہ گزرے گا، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. ہم ہیں نا، گھبراؤ نہیں. دوسرے کے لیے تو ہر لمحہ، ہر وقت وحشت، حیرت، پریشانی، دشواری، مشکلات، سب کچھ ہوں گے. بہرحال سب کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے حشر کے میدان میں. اسی کی وضاحت کرتے ہیں لا یخفی علی اللہ منہم شیء. اللہ تعالیٰ کے اوپر ان انسانوں کی کوئی ایک چیز بھی پوشیدہ نہیں رہیں گی، چھپی بھی نہیں رہیں گی. سب کلیئر آیا. اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے. سارے عمل، سارے حرکتیں، سارے کرتوت، ہر ایک سب کچھ سامنے آیا. ہر عمل شکل اختیار کر کے رہے گا، آنکھوں سے دیکھ سکو گے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب کے سب موجود ہیں، ارے کرنے والوں، بادشاہت کے بل بوتے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والوں، اپنے کو سب سے بڑا پاورفل سمجھنے والوں. اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر کیا کچھ عہدہ دے دیا، کیا اقتدار دے دیا، کیا یہ ذات دے دیا، اس کے پر آ کر اپنے آپ کو رب کے درجے میں سمجھ گئے، من مانی ظلم و زیادتی کرنے لگ گئے، حق سمجھ گئے. اب بتاؤ لمن الملک اليوم، حقیقی بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ کون ہے اس وقت حاکم، کون ہے اس وقت مقتدر اعلیٰ؟ کیا جواب دیں گے؟ ایک روایت میں سارے مومن خوشی خوشی کہیں گے، مزہ لے کر، لذت لے کر، آپ ہیں ملک ہیں. جب انکار کی شکل نہیں ہوگی، غیر مسلمان بھی زبردستی سے ہی، اب انکار سے کچھ فائدہ نہیں، آپ ہی ہیں. مومنوں کا آپ ہیں کہہ دینا، یہ شکر گزاری بنے گی. کافروں کا یہ مجبوری ہے، اس سے کچھ اس کا بینیفٹ ان کو ملنے والا نہیں. روایتیں بہت ہیں اس سلسلے میں. اس کا جواب دینے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی، سب خاموش رہیں گے. ایک تفسیر وہ بھی کسی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کہیں گے آپ ہیں حقیقی بادشاہ. یہ روایتیں مختلف ہیں، بہرحال سامنے ہوگا. لیکن اللہ کا یہ اعلان ہوگا بتاؤ کون ہے آج کے دن حقیقی بادشاہ، بتاؤ. تو پورا اختیار میرے ہاتھ میں ہے نا. اب کیا کرو گے؟ کہیں سے جواب نہیں آئیں گا تو خود جواب دے گا اللہ تعالیٰ. للہ، اللہ ہی کا، وہ اللہ جو واحد ہے، عدد گنتی میں کوئی اور نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا جو نام میں واحد ہے، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. تنو تنہا دنیا میں کہو گے یہ یہاں کا بادشاہ، وہ ملک کا بادشاہ، وہ ملک کا بادشاہ، وہ ملک کا بادشاہ، یہ محلے کا غنڈا، یہ محلے کی دادا گیری کرنے والا. کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملے تو گھر کے اندر پھر بیوی کے اوپر دادا گیری کرنے والا، وہ بھی اس کے لیے اس کی حکومت ہوئی. خدا اللہ کہے گا صرف وہ ذات اللہ تعالیٰ جو واحد ہے،
اس کی ٹکر میں، اس کے برابر میں کچھ بھی نہیں، بس یہ عقیدہ درست کرو. اور وہ قہار ہے، ہر چیز پر غلبہ پانے والا، سب مل کے کچھ کر نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اس رب کو پانے کے لیے اس دن کی فکر کر کے آگے بڑھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آج کا دن، اب اس وقت میں سب کا تصفیہ کر ڈالوں گا. ہر انسان کو جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، جو اچھا مل کیا اس نے بھی کیا، جو برا کیا اس نے بھی کیا، کرنے میں فرق. کیسا دوں گا؟ لا ظلم اليوم، آج کے دن ذرا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی نیکیوں میں کمی نہیں کروں گا، کسی کے گناہوں میں زیادہ نہیں کروں گا، گناہ گار کو اس سے گناہ سے بڑھ کر اس کو عذاب نہیں دوں گا. کسی کی نیکی کم نہیں کروں گا، کسی کے گناہ اضافہ نہیں کروں گا. تو آخرت کا عقیدہ رکھنا اس لیے ہے، اور آخرت کا قائم کرنا ضروری لازم اس لیے ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو اس دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ دیتا تھا. جب وہ فیصلے کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے. نیک لوگوں کے لیے ایک مقام، خوشحالی کا، نعمتوں والا، اللہ کی رضامندی والا، اللہ کی طرف سے عزت بخشے جانے والا معاملہ، جنت اس کی نعمتوں والا. اور دوسرے کے لیے یہ مقام، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جلتے رہیں گے، بھنتے رہیں گے، کچھ بھی ہوں گے. لا یموت ولا یحیا، نہ مریں گے نہ زندگی کا احساس ہوگا، نہ عمر بڑھ کے بوڑھاپا ہو کے مرے گا بھی نہیں. جوانی کے جوش و جذبے والی کیفیت ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو دنیا کی ابتدا سے انتہا تک انسان کی گنتی، عادت و شمار سے باہر والی چیز تمہارے لیے دشوار دکھے گا. وذالک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ کے تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے. ان اللہ سریع الحساب، شب برائے ہم تھوڑی دیر میں یہ حساب لے لے گا اللہ تعالیٰ. وہ کمال قدرت والا ہے. وہ ہونے کے بعد پھر ایک مضمون اسی سے متعلق، اس جیسے دن سے لوگوں کے دلوں میں یہ حقیقت پیش کرو. اس کی تقریر نہ کرو نا، اس کے واضح بیان کرو نا. سال کے 12 مہینے میں کوئی جلسہ نہیں ہوتا ایسا، سال کے 12 مہینے میں ایسا کوئی جلسہ منعقد نہیں کرتا. اور نہ پبلک کے اندر چلو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے نام کیا لکھا ہے پیام، جس کو توفیق دی ہے، جو اکا دکا جو ہیں سو وہ ہیں. یہ کثیر کے مقابلے میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ بنائے نام ہیں. کثیر مسلمان کہلانے والے بھی اس سے لگاؤ کیوں نہیں؟ تو جب عقیدہ پختہ ہوگا تو عبادت میں زور آئے گا. تو اس سے متعلق اگلے آنے والی آیتوں میں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.